السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام، آئیے آپ سبھی کا ہمارے اس ہفتے وارے درس تفسیر قرآن میں استقبال ہے. سب سے پہلے بہت ہی عقیدت محبت کے ساتھ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بے پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ کے فضل کرم سے گزشتہ جمعہ ہم سورۃ النور آغاز کر چکے ہیں، اور سورۃ النور کے جو ابتدائی جو آیات ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی الحمدللہ مکمل ہو چکی تھی. گزشتہ جمعہ ہم سورۃ النور کے متعلق اس کے کچھ ضروری باتیں پڑھے تھے، اور سورت کی ابتدا ہی جو ہے ایک نرالے طور پر ہوئی، کیونکہ یہ ایک عظیم الشان سورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم، بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے. اللہ رب العزت اس سورے میں بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں جو ایک مومن مرد اور مومن عورت کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل رکھتے ہیں. سورت کی ابتدا ہوئی تھی سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ ہم نے نازل فرمائی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں انزلناها، ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیے، واجب کیے.
وَفَرَضْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ اس میں جو ہے بہت ہی روشن واضح نشانیاں ہیں تاکہ تم جو ہے اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ پھر دوسری آیت میں اللہ رب العزت زنا کی جو سزا ہے وہ سزا کا حکم فرمایا کہ زنا کرنے والا آدمی ہو کہ عورت ہو، دونوں کو جو ہے 100 کوڑے لگاؤ، یہ ان کی سزا ہے۔ اور جب یہ سزا دیں گے تو ایسی جگہ سزا ہو تاکہ وہاں پر لوگوں کا مجموعہ ہو اور لوگ اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھے اور اس سے عبرت حاصل کرے اور اس سے جو ہے سبق حاصل کر سکے۔ اور اللہ رب العزت یہ بھی فرما دیے تھے وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ جب سزا دو گے، کیونکہ زنا کی جو سزا ہے بہت ہی سخت ترین سزا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم جو ہے سزا دو گے تو سزا دیتے وقت تم پر مہربانی، تم پر جو ہے ہمدردی غالب آ جائے اور تم جو ہے سزا نہ دے سکو اور سزا جو ہے ادھوری رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیے کہ ان کو سزا دینے میں کسی بھی قسم کی ہمدردی، کسی بھی قسم کی رحم دلی کا مظاہرہ نہ کرو، تمہارے دل میں رحم دلی ہمدردی نہ آنے پائے۔ معزز سامعین کرام، اسلام میں جو سزائیں ہیں وہ 4 سزائیں ہیں جو مقرر کر دی گئی ہے، جو قرآن اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ اس میں سے ایک سزا تو زنا کی سزا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگانا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے۔ اور جو دوسری جو سزا ہے وہ ہے چوری کی سزا۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اور تیسری جو سزا ہے وہ ہے شراب پینے کی۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو سزا ہے وہ ہے قذف کی سزا، یعنی اگر کوئی آدمی کسی پر جو ہے زنا کی تہمت لگاتا ہے، کوئی پاک دامن عورت یا پھر پاک دامن آدمی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ پیش کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، تو تہمت لگانے والے پر شریعت یہ سزا نافذ کرتی ہے کہ اس پر 80 کوڑے لگائے جائے۔ تو یہ 4 سزائیں ہیں جو مقرر ہے کتاب اور سنت سے۔ اس کے علاوہ جو سزائیں ہیں وہ قاضی کے اوپر ہے، وہ جج کے اوپر ہے۔ جج جو ہے مجرم کیسا ہوگا اس کی حالت کے حساب سے اور زمانے کے حساب سے وہ سزا نافذ کرے گا۔ جو 4 حدود جو ہے، جو 4 سزائیں جو مقرر ہے اس کو حدود کہتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی چینجز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو سزائیں ہے وہ قاضی کے اوپر ہے۔ قاضی جو ہے مجرم کو دیکھ کر وہ حساب سے وہ سزا نافذ کرے گا، اس کو جو ہے تعزیرات کہا جاتا ہے۔ اسلام میں جو ہے زنا کی جو سزا ہے وہ سخت ترین سزا رکھی گئی ہے، اور زنا کی جو سزا ہے اس کے بھی جو ہے درجات ہے، 3 درجات ہے۔ سب سے پہلے اس ابتدائی دور میں جو زنا کی جو سزا تھی وہ سورہ نساء میں بتائی گئی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ جو تم میں سے کوئی عورتیں بے حیائی کا، فحش گوئی کا کام کرتی ہے، گناہ کر بیٹھتی ہے، تو ان کے لیے جو ہے 4 گواہیں لاؤ۔ اگر 4 گواہیں جب آ جاتے ہیں، جب ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، تو ان کو جو ہے گھر میں قید کر کے رکھ دو، ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دو، وہ گھر میں ہی رہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو یہ ابتدائی دور میں یہ زنا کی یہ سزا تھی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا جو درجہ تھا وہ یہ تھا کہ زنا کرنے والے پر 100 کوڑے لگائے جائے۔ پھر اس کے بعد احادیث شریفہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک درجہ بتایا، وہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے۔ یہ 3 جو ہے درجات ہے زنا کے۔ اسی طرح شراب کی بھی جب شراب کی جب حرمت آئی تو اس میں بھی جو ہے درجہ بدرجہ اس میں سزائیں لگائی گئی۔ سب سے پہلے جو ہے یہ بتایا گیا کہ تم جو ہے جب شراب پیو تو نماز کے قریب نہ آؤ۔ پھر اس کے بعد پھر لوگ جو اسلام میں جو ہے اس کی طرف بہت زیادہ تاکید رکھی گئی ہے، اور اس کی سزا پر بھی جو ہے سزا بھی بہت زیادہ سخت ترین سزا رکھی گئی ہے زنا کی،
کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان ایک پاکیزہ زندگی گزارے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ کتنا بدترین ہو گیا ہے، اور یہ زنا جیسی اتنا بڑا گناہ جس کو اسلام نے اس کی یہ سخت ترین اس کی مذمت کی ہے، آج مغربی ممالک میں آپ دیکھیے زنا جو ہے عام ہو گیا ہے۔ آج کل جو ہے حکومتیں بھی جو ہے اس کے اوپر کچھ پابندی نہیں کر رہی ہے، بلکہ حکومت جو ہے اس کی اجازت دے رہی ہے۔ اگر آدمی اور عورت باہمی رضامندی کے ساتھ اگر ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہ کوئی جرم نہیں ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر حکومت اس کی اجازت دے رہی ہے پر پھر بھی جو ہے اسلام جو ہے اس کی مذمت کرتا ہے۔ اگر حکومت اجازت دے رہی ہے پر یہ جو گناہ کے جو بد اثرات ہے، وہ اثرات جو اس کے جو نقصانات ہے، وہ نقصانات تو ویسے ہی رہیں گے۔ آج کل جو لوگ رہ رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے ایسی زنا سے جو بچے جو پیدا ہو رہے ہیں، کتنے بچے حرامی ہو رہے ہیں، وہ کتنے ولد الزنا ہو رہے ہیں۔ اسلام تاکید کرتا ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، اور زنا کو جو ہے نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا جو ہے مشکل ہو جائے۔ پر آج کل جو ہے اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے، اس کا الٹا ہی ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو نکاح اور جو ہے زنا میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہ لوگ جو ہے کیوں گناہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اگر نکاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو حلال طریقہ ہے، جو اس کی اجازت دی گئی ہے، اس طریقے سے اگر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ نکاح کے لیے آپ کو کچھ زیادہ کرنا نہیں ہے، جو ہے 2 گواہ چاہیے، بس یہ چیزیں چاہیے، اور آپ جب نکاح کر لیں گے تو آپ جو ایک اسلامی پاکیزہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو گزشتہ جمعہ جو درس پڑھے تھے، اس میں سب سے پہلے زنا کی جو سزا ہے وہ بتائی گئی تھی، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ پہلا حکم یہ تھا۔ پھر جو ہے زنا سے متعلق دوسرا حکم یہ بتایا گیا تھا، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، کہ زنا کرنے والا آدمی وہ نکاح نہیں کرے گا صرف زانیہ عورت سے یا پھر مشرکہ عورت سے، اور اسی طرح جو زانیہ عورت ہے وہ نکاح نہیں کرے گی، شادی نہیں کرے گی، مگر جو زانی ہے یا پھر مشرک سے ہی وہ نکاح کرے گی۔ کیونکہ جو زنا کرنے کا جو عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے زانیہ عورت ہی اس کے لائق ہے، اس کے سزاوار ہوتی ہے۔ پاک دامن عورت، مومنہ عورت اس کی جو ہے سزاوار نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بدکار عورت ہے، جو فاحشہ عورت ہے، وہ پاک دامن آدمی کے حق میں وہ سزاوار نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کے لیے یہ دوسرا حکم بتا دیا گیا۔ اور تیسرا حکم جو ہم پڑھے تھے وہ یہ تھا کہ اگر جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، تو اور زنا کی تہمت لگانے کے بعد اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے لگانے کا حکم تھا، فَاجْلِدُوا 80 جلدہ۔ تیسرا حکم یہ تھا۔ اب آج ہم پڑھتے ہیں وہ چوتھا حکم ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس جو ہے 4 گواہ موجود نہیں ہے، وہ 4 گواہ نہیں لا سکے، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، سوائے ان کے، وہ خود جو ہے گواہ ہے، ان کے علاوہ اور 3 آدمی کو گواہ لانا چاہیے تھا، وہ لانے سے قاصر ہے، نہیں لا سکے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات بِاللَّهِ، تو ان کی جو ہے گواہی لی جائے گی 4 مرتبہ، ان سے یہ کہلایا جائے گا، وہ یہ کہیں گے، 4 مرتبہ قسم کھائیں گے کہ جو ہے میں اپنے اس تہمت میں، میں اپنے اس الزام لگانے میں سچا ہوں، میں اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے اس دعوے میں، میں اپنے اس تہمت لگانے میں سچا ہوں۔ 4 مرتبہ وہ کہے گا۔ پھر 5ویں مرتبہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، اگر میں اس تہمت لگانے میں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے، وہ اس طرح وہ کہے گا۔ پھر اس کے بعد پھر جو ہے عورت سے، اس کی بیوی سے بھی جو ہے یہ 5 گواہیاں لی جائے گی۔ بیوی سے کہا جائے گا کہ تو جو ہے 4 مرتبہ یہ کہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر 4 مرتبہ یہ گواہی دے
इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि तेरा शौहर जो तुझ पर जिना की जो तहमत लगाया है, तेरा शौहर झूठों में से है। कि अल्लाह को मैं हाजिर और नाजिर समझकर मैं कहती हूँ कि मेरा शौहर मुझ पर जो जिना की जो तहमत लगा रहा है वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। 4 मर्तबा कहे। फिर 5वीं मर्तबा औरत ये कहेगी वल खामिसत अन्न गज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिकीन। 5वीं मर्तबा ये कहेगी कि मुझ पर अल्लाह का गजब बरसे, अल्लाह का गुस्सा मुझ पर बरसे अगर मेरा शौहर सच्चा हो। तो इस तरह शौहर और बीवी से ये जो है ये 5 गवाहियां ली जाएगी। फिर उसके बाद उन दोनों में जो है तफर्रुका हो जाएगा, उन दोनों में काजी क्या करेगा, उनमें जुदाई डाल देगा, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद कभी भी वो निकाह नहीं कर सकते। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम। और अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम पर और उसकी रहमत ना होती तो तुम जो है जरूर जरूर मुसीबत में मशक्कत में पड़ जाते। व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर जरूर तौबा को कबूल करने वाले हैं और हिकमत वाले हैं। अब देखिए हाज़रीन इकराम, मसला ये है कि ये जो मसला है कि 4 गवाहियां 5 गवाहियां मियाँ बीवी से ली जाएंगी, इसको लिआन कहा जाता है। लिआन ये लानत से है कि इन दोनों पर जो है वो लानत की वो बद्दुआ कर रहे हैं, इसके लिए इसको लिआन कहा जाता है। और लिआन से क्या होता है, लिआन से दोनों मियाँ बीवी में जुदाई हो जाती है, उसके बाद फिर वो कभी भी जो है निकाह नहीं कर सकते। जब ये हुक्म आया था, इससे पहले का जो मसला था कि जो कोई पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, जिना की तोहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाह नहीं ला सकते, तो तोहमत लगाने वाले को जो है तोहमत लगाने वाले पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे। जब ये हुक्म हुआ तो उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन के सामने ये आयत करीमा जब पढ़े और ये जो हुक्म जो आया था अल्लाह की तरफ से, हुक्म जो है सहाबा के सामने बयान फरमाए, तो उसमें से मदीने मुनव्वरा में जो अंसार के जो सरदार थे हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अंसार के सरदार थे। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या वाकया ऐसा ही है, यानी कि 4 गवाहों को लाना वाकया ऐसा ही है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ। वो अंसार से खिताब करके फरमाने लगे कि तुम्हारे सरदार को क्या हुआ, वो इस तरह ये सवाल कर रहे हैं। तो अंसार सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन सब मिलकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार का मतलब ऐसा नहीं था, वो आपसे ये जो सवाल करे वो ज्यादा गीरत मंदी की वजह से वो सवाल किए। फिर उसके बाद हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाइए। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये तो बात आम आदमी की थी, एक आदमी एक औरत को, कोई औरत को देख लेता तो मामला इस तरह था। अगर कोई आदमी औरत को देखे और वो औरत उसकी बीवी है, खुद बीवी को देखे कि वो गुनाह में मुलव्विस है, कि कोई गैर आदमी जो है उसकी बीवी पर उसकी बीवी के ऊपर है और गुनाह कर रहे हैं, दोनों गुनाह कर रहे हैं, तो क्या ऐसी सूरत में मुझ पर ये चाहिए कि मैं जो है और 3 गवाहों को ढूंढता फिरूं, या फिर जो है मैं जो है उन दोनों को ये काम से रोकूं? मेरे कहने का मतलब ये है, ये उन्होंने इस तरह कहा। फिर उसके बाद जो है ये बात जब कही गई, उसके कुछ दिन के बाद ही, एक हफ्ते के बाद ही जो है हजरत हिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, उनके साथ जो है ये वाकया पेश आया कि एक मर्तबा और रात के वक्त अपने खेत के पास से जा रहे थे। उन्होंने जो है अपनी बीवी को जो है देखा कि वो बीवी जो है किसी गैर मर्द के साथ है और ये गुनाह में मुलव्विस है। अब वो देखे, फिर जो है देखने के बाद जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और हाजिर होकर जो है ये वाकया बयान फरमा दिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कल रात जो है अपनी बीवी को किसी गैर आदमी के साथ ये गुनाह में मुलव्विस देखा। तो अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये फरमाने वाले थे, करीब था कि फरमाने वाले थे। और कुछ रिवायत में ये भी आया कि ऐ हिलाल, तुम जो है 3 और गवाह को लाओ, या फिर जो है तुम्हारी पीठ पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे। जब ये बात अंसार सहाबा में जब ये
معلوم ہو گئی تو انصار صحابہ کہنے لگے اب دیکھو یہ واقعہ ہمارے انصاری صحابی کے ساتھ ہی ہوا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا کیا حکم نافذ فرماتے ہیں، کیا ان کے لیے جو ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے جب تک وہ اور 3 گواہ نہ لائے، یا پھر ان کے لیے اور کیا سبیل ہوگا۔ اور حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیوی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، وہ ان کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے حق میں کچھ بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ تھے تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور یہ آیت کریمہ لے کر آ جاتے ہیں، اور جس میں حکم یہ ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ تو یہ حکم لے کر نازل ہو جاتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی پر جو ہے زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو، موجود نہ ہو، تو اس کا حکم کیا ہے، تو اس کے ان دونوں کے درمیان لعان کیا جائے گا، یعنی شوہر سے جو ہے 4 گواہیاں اور 5ویں گواہی لی جائے گی، اور اسی طرح جو ہے بیوی سے جو ہے 4 گواہیاں اور 5ویں گواہی لی جائے گی، پھر اس کے بعد ان دونوں میں جو ہے تفرقہ کر دیا جائے گا۔ جب یہ حکم نازل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بھی جو ہے طلب فرمائے، دونوں میاں بیوی تھے، دونوں میاں بیوی سے جو ہے یہ گواہی لی گئی۔ حضرت ہلال بن امیہ وہ صحابی کا نام ہے۔ دونوں میاں بیوی کو جب بلایا گیا، ان سے جو ہے یہ گواہی جو ہے طلب کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے ہلال، تم جو ہے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر یہ کہو کہ تم اپنے یہ دعوے میں، تم اپنے یہ الزام لگانے میں سچے ہو، کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر میں کہتا ہوں کہ میں جو تہمت لگا رہا ہوں میں اپنی بیوی پر، میں اپنے اس دعوے میں، میں اس الزام لگانے میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ 4 مرتبہ انہوں نے کہا۔ پھر جب 5ویں مرتبہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت مجھ پر ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، تو جب یہ 5ویں مرتبہ جب کہہ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ہلال، سوچ لو، سمجھ لو کہ 5ویں گواہی مشکل گواہی ہے، تم یہ گواہی دینے سے پہلے جو ہے تم تھوڑا سا توقف کر لو اور یہ سوچو کہ جو ہے دنیا کی جو سزا ہے وہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہلکی سزا ہے، بہت معمولی سزا ہے، اللہ سے ڈرو۔ تو حضرت ہلال رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے دعوے میں سچے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جو کہہ رہا ہوں میں اس کے بارے میں سچا ہوں، میں 5ویں گواہی بھی دے دیتا ہوں۔ تو 5ویں مرتبہ انہوں نے کیا کہا کہ مجھ پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جو ہے جھوٹوں میں سے ہوں۔ تو جب یہ 5 گواہی دے دیے، پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی سے کہنے لگے کہ تم جو ہے اب اللہ کو حاضر اور ناظر کہہ کر یہ 4 مرتبہ یہ کہو، یہ کیا کہو کہ میں اللہ کو حاضر اور ناظر کہہ کر یہ کہتی ہوں کہ میرا جو شوہر ہے، جو مجھ پر جو زنا کی تہمت جو لگا رہا ہے، وہ اپنے تہمت لگانے میں جھوٹا ہے۔ میں 4 مرتبہ کہتی ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ پھر 5ویں مرتبہ جب وہ کہہ رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی سے بھی کہنے لگے کہ اے خاتون، تم سمجھ لو کہ تم جو ہے اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ دنیا کی جو سزا ہے تم پر جو ہے، جو سزا جو نافذ ہونے والی ہے، وہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے بالمقابلے میں بہت ہی ہلکی ہے، بہت ہی معمولی ہے، ڈرو اللہ سے۔ تو وہ خاتون جو ہے تھوڑی دیر رک گئی، ہیزیٹیٹ کی، پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ مجھے جو ہے میرے قبیلے والوں کی فکر ہے، میں ان کو رسوا نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر جو ہے 5ویں مرتبہ یہ کہہ لی کہ مجھ پر اللہ کا غضب برسے اگر میرا شوہر سچوں میں سے ہو۔ تو جب یہ دونوں میاں بیوی جب دونوں گواہیاں دے دیے، پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان جو ہے سپریشن کر دیے، جدائی کر دیے، اب وہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اب وہ کبھی بھی جو ہے لعان جب ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان تو کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ لعان کا حکم ایسا ہی ہے جیسا رضاعت کا حکم ہے۔ اگر رضاعت کا رشتہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو وہ رضائی بھائی بہن جو ہوتا ہے، رضائی رشتے، دودھ کے جو رشتے ہیں، اس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لعان کے بعد وہ شوہر بیوی کبھی بھی جو ہے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اگر جو بچہ پیدا ہو عورت سے تو وہ بچے کی نسبت شوہر کی طرف نہیں جوڑی جائے گی، بلکہ وہ بچے کو جو ہے عورت کے ساتھ ہی، ماں کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔
اور یہ حکم یہ بھی ہے کہ بچے پر جو ہے کوئی تانا وغیرہ نہ کرے، کہ بچے کو جو ہے ولد الزنا حرامی ایسا وغیرہ بھی نہ کہے۔ تو یہ لیان کا مسئلہ تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے 5 مرتبہ دونوں میاں بیوی جب کہنے لگی ہے معاملہ، پانچویں مرتبہ شوہر کے لیے حکم یہ تھا کہ اللہ کی لعنت مجھ پر ہو اگر جو ہے میں جھوٹوں میں سے ہوں، اور عورت کے لیے جو ہے لعنت کا نہیں ہے وہاں پر لفظ، وہاں پر غضب کا لفظ ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے جو لعنت ہے وہ ایک عام بات ہے، وہ ذری سی بات پہ جو ہے لعنت برستی ہے لوگوں پر۔ اگر بارش ہو جائے تو بارش پر لعنت بھیج دیتی ہے، ہوا تیز چلتی ہے تو ہوا پر جو ہے لعنت بھیج دیتی ہے، اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لعنت بھیج دیتی ہے۔ تو لعنت ان کے لیے آسان ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت غضب کا لفظ لایا ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب برسے اگر میرا شوہر جو ہے سچوں میں سے ہو۔ تو یہ لیان کا مسئلہ تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ ایک صورت نکالا ہے میاں بیوی کے لیے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لے اور وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو ان کے لیے جو ہے یہ 4-5 گواہیاں لینا ہے، پھر اس کے بعد ان دونوں میں لیان ہو جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے۔ اگر سوچے اگر ان کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہوتا جیسا عام لوگوں کا مسئلہ ہے، عام لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کو 4 گواہ لانا ہے، اور اگر ادھر شوہر اگر اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لے اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو کیا وہ یہ معاملہ دوسروں کے سامنے پیش نہ کرے؟ اگر وہ پیش نہیں کر سکتا تو وہ کیسا اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے؟ ایسی بیوی جو دوسرے کے ساتھ جو ہے گناہ کر بیٹھی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے یہ میاں بیوی کے لیے صورت نکالی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ، اللہ نے یہ سبیل نکال کر تم پر اپنا فضل نکالا، اپنا فضل فرمایا ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم جو ہے مشقت میں پڑ جاتے۔ اور اللہ رب العزت خوب توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور وہ حکمت والے ہیں، وہ بندوں کے جو ہے اعمال کو جانتے ہیں، وہ بندوں کے درمیان جو ہے حکمت سے جو ہے کام لیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب اس کے بعد یہ رکوع ختم ہوا، اب یہ دوسرا رکوع ہے۔ دوسرے رکوع میں افک کا واقعہ آ رہا ہے۔ افک کا واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے، اور اس میں جو ہے کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، کہ جو لوگ افک کو لے کر آئے ہیں، یعنی یہ طوفان، یہ تہمت کا طوفان لے کر آئے ہیں، عصبۃ منکم، تمہارے میں سے ہی، یہ مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ یہ اس میں داخل ہو گئے تھے، لا تحسبوه شرا لکم، کہ تم اس کو جو ہے برا نہ سمجھو، اس کو برا خیال نہ کرو، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کس لیے ہے کہ اس واقعہ جب ہوا اس میں جو ہے مسلمانوں کو یہ تعلیم ملی کہ کس طرح جو ہے غم میں، مصیبت میں صبر کر سکے، اور کس طرح جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس معاملے میں، اس بارے میں یہ واقعہ تمہارے لیے بہتر ہے، بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، اور ہر آدمی کے لیے وہ مل جائے گا جو وہ گناہ میں شامل تھا۔ اس معاملے کو لے کر جو بھی اس میں اس کو پھیلا رہا تھا اور یہ اس معاملے کے جو برائی میں جو شامل تھا اس کو جو ہے اس کے گناہ کی سزا اس کو ضرور مل جائے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو اس معاملے میں بہت زیادہ گناہ میں ملوث تھا وہ کون تھا؟ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس نے ہی جو ہے واقعے کو اچھالا تھا، اس نے ہی یہ واقعے کو بڑا کیا تھا، وہ یہ معاملے میں، یہ گناہ میں سب سے زیادہ ملوث ہے، اس کو بہت زیادہ سزا ملے گی۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے جو ہے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب یہ آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ واقعہ جو ہوا تھا وہ واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں، جس کو جو واقعہ احادیث شریفہ میں جو ہے تفصیل کے ساتھ حضرت بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث میں واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے مذکور ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر، جنگ مستلق، غزوہ مستلق، اس واقعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی جنگ میں جاتے تھے تو اپنی کون سی بیوی کو، اپنی کون سی زوجہ کو اس جنگ میں لے کر جانا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں جو ہے قرعہ اندازی کرتے تھے۔ تو وہ جنگ میں جب آپ قرعہ اندازی کیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اس میں آیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جنگ میں لے گئے۔ جب وہ جنگ ہو گئی، پھر اس کے بعد ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں پر قیام کرتے تھے۔ اس وقت پھر وہ جگہ سے جب واپس جا رہے تھے، مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اعلان بھی ہو گیا کہ اب ہم جو ہے مدینے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جس کو جو بھی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت فارغ کر لے، پھر اس کے بعد یہاں جمع ہو جائے، پھر ہم جو ہے یہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے واقعہ بیان فرماتی ہے کہ جب یہ اعلان ہوا تو اعلان کے بعد جو ہے میں بھی جو ہے قضاء حاجت کے لیے چلی گئی تھی۔ جب گئی، جا کر جب واپس آ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گلے میں جو قیمتی ہار تھا وہ ہار جو ہے میرے گلے میں نہیں ہے، وہ ہار جو ہے گم شدہ ہو گیا تھا۔ تو پھر میں واپس اسی مقام پر گئی جہاں پر میں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، وہاں پر جب جا کر ہار کو ڈھونی تو میرا ہار مل گیا۔ پھر جب مجھے تھوڑی سی وہاں پر تاخیر ہو گئی تھی، دیر لگ گئی تھی، پھر جب میں واپس اس جگہ آئی جہاں پر لوگ جو ہے سب جگہ جمع تھے، جہاں سے وہ روانہ ہو رہے تھے، واپس جب آ کر دیکھی تو لوگ وہاں سے نکل گئے تھے، لوگ جو ہے وہاں سے نکل گئے تھے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرماتی ہے کہ اس وقت جو ہے عورتیں بہت ہی دبلی پتلی ہوتی تھی، ان کا وزن بہت کم ہوتا تھا، اور میرا معاملہ یہ تھا کہ میں جو ہے عمر میں بھی بہت کم تھی اور میرا وزن بھی بہت کم تھا۔ تو لوگ جو ہے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اس وقت ہودج بنے ہوئے ہوتے تھے، ہودج جیسے اونٹ کے اوپر وہ ہودج کو رکھ دیتے، تو لوگ سمجھے کہ ہودج میں ام المومنین موجود ہے، تو انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اس کو اونٹ پہ رکھ دیا، یہ سمجھے کہ ام المومنین اس میں موجود ہے، اور ہودج پر جو ہے پردے لگے ہوئے تھے، وہ پردے کے احکام اس وقت نازل ہو چکے تھے۔ جب ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب واپس آ کر دیکھی تو لوگ چلے گئے تھے۔ اب وہ اس وقت بہت ہی عقل مندی اور دانش مندی کا کام کی، وہ کیا کی کہ وہ اسی وقت اسی جگہ پر ٹھہر گئی۔ اگر وہ آگے جاتی تو پھر جو ہے لوگوں کو نہیں پا سکتی تھی، تو وہ یہ سمجھی کہ میں اسی جگہ ٹھہر جاؤں گی، جب واپس جا کر لوگ دیکھیں گے کہ میں ہودج میں نہیں ہوں، جب لوگوں کو پتا چلے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا، تو واپس جو ہے مجھے ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ پر آئیں گے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ جو ہے ٹھہر گئی، اپنی چادر اوڑھ کر وہاں پر بیٹھ گئی اور جو ہے لیٹ گئی۔ سفر کی وجہ سے جو ہے حالت بہت تھکان محسوس ہو رہی تھی، لیٹ گئی اور آپ کو نیند لگ گئی۔ اب اس وقت کیا ہوتا تھا، ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ کام تھا کہ جب کبھی قافلہ جاتا تو قافلے کے پیچھے ہوتے تھے، کہ جب کبھی قافلہ جب جائے گا تو وہ پیچھے آتے تھے کہ قافلے والوں کی کوئی بھی چھٹی ہوئی چیز وغیرہ جو چھٹ جاتی ہے تو وہ لے لیتے تھے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جگہ پر آ کر دیکھے، رات کا وقت تھا اور صبح صبح قریب تھی، دیکھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھے، دور سے دیکھے کہ ایک کوئی لیٹے ہوئے چادر میں، جب وہ قریب جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیونکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھ کر پہچان لیے۔ جب جیسا ہی ان کی نظر ام المؤمنین پر پڑی تو وہ مارے مصیبت کے ان کے الفاظ سے کلمات نکل گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ کلمات ان کی زبان سے نکلے، وہ کلمات کا نکلنا ہی تھا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دم بیدار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، وہ جو ہے حضرت صفوان بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، بہت ہی شریف تھے، انہوں نے کیا کیا، میرے قریب اونٹ لا کر اونٹ کو بٹھا دیا، تو میں جو ہے اونٹ پر بیٹھ گئی، پھر وہ کیا کیے، اونٹ کی جو ہے نکیل کو لے کر سیدھا جو ہے مجھے لے کر چلے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان کی زبان سے صرف میں یہ کلمات سنی تھی، انا للہ و انا راجعون، اس کے بعد انہوں نے جو ہے کسی بھی قسم کی مجھ سے گفتگو نہیں کی۔ اب وہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اونٹ کی نکل لے کر جو ہے واپس آ رہے تھے. اب جب مدینہ پہنچے، مدینے میں جو ہے عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے یہ معاملہ دیکھ لیا، واقعہ دیکھ لیا، اور اس نے جو ہے بات کو جو ہے پھیلانا شروع کر دیا. اب منافقین میں یہ بات پھیل گئی کہ جو ہے ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے صحابی حضرت صفوان تھے. ضرور ضرور جو ہے ان کے درمیان کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. اس کے دل میں، دماغ میں یہ جو ہے ایسے غلط غلط شیطانی وسوسے آ گئے تھے. وہ اپنے تمام منافقین کے درمیان یہ بات پھیلا دی تھی. وہ تمام منافقین اس گناہ میں ملوث ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ مسلمان، بھولے بھالے مسلمان بھی جو ہے یہ معاملے میں پڑ گئے تھے. وہ بھولے بھالے مسلمان کون تھے؟ اس میں سے ایک تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک جو حضرت مستہ تھے، اور دو آدمی تھے، اور ایک خاتون تھی وہ حضرت حمنہ. یہ تین جو ہے صحابہ جو ہے وہ گناہ میں منافقین کے ساتھ شریک ہو گئے تھے. اب یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی کوئی خبر نہیں ہوئی. جب وہ اپنے گھر چلی گئی، جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے درمیان جب یہ واقعہ ہو گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی اس بارے میں کہ منافقین نے اس طرح اٹھایا تھا، پر مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی میرے گھر میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اتنا کرم کا معاملہ، اتنا لطف کا معاملہ نہیں فرما رہے تھے جو پہلے آپ فرماتے تھے. بس گھر میں آتے تھے، مجھ سے خیر خیریت لیتے تھے کہ کیسی ہو عائشہ، پھر چلے جاتے تھے. مجھے جو ہے یہ فکر محسوس ہوئی، پھر یہ فکر کی وجہ سے میں بیمار پڑ گئی، میری طبیعت خراب ہو گئی. کچھ دن ایسا ہی رہا. پھر اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ میں کمزور ہو گئی تھی، اور اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو ہے میں اکیلے تنہا قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سک رہی تھی. اس وقت گھروں میں جو ہے بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، جو ہے گھر کے دور جو ہے لوگ جا کے قضاء حاجت کرتے تھے. تو میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ میں اکیلے جو ہے قضاء حاجت کے لیے بھی میں نہیں جا سک رہی تھی. تو میں ام مستاح کو ساتھ لے کر گئی. ہم لوگ جا رہے تھے کہ راستے میں کیا ہوا، ام مستاح جو صحابیہ ہے، مستاح کی ماں، ان کی چادر جو ہے پیر میں آ گئی، اور جس کی وجہ سے وہ گر پڑے. جب وہ گرے تو ان کی زبان سے جو ہے یہ کلمات نکل گئے، تعیسہ مستاح. یعنی مستاح کے لیے یہ کلمات جو ہے ان کے لیے غیر مناسب نہیں ہے، یعنی ایک بددعا کلمات تھے. ان کی ماں سے جو ہے اپنے بیٹے کے حق میں یہ بددعا کلمات نکل گئے. جب یہ سنی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی کہ اے ام مستاح، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ اپنے بیٹے شریف، اتنا شریف بیٹا ہے جو جنگ بدر میں جو شامل ہوا تھا، شریک ہوا تھا، آپ اس کے لیے جو ہے اس طرح بددعا کی کلمات کہہ رہی ہیں؟ تو ام مستاح کہتی ہے کہ اے ام المومنین، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ مستاح نے کیا کیا ہے؟ تو پھر اس کے بعد ام مستاح سارا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرما دیتی ہے. اب یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی، بے قراری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ سوال کرنے لگتی ہے کہ اے ام مستاح، مجھے بتاؤ کیا یہ واقعے کی خبر کہاں کہاں تک پہنچی ہے؟ تو وہ کہنے لگتی ہے کہ یہ واقعے کی خبر ام المومنین ہر جگہ پہنچ گئی ہے، منافقین میں، تمام مسلمانوں میں. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ واقعے کی خبر پہنچ گئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ واقعے کی خبر پہنچ چکی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ پھر میں گھر واپس آتی ہوں، آ کر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اجازت لیتی ہوں اپنے گھر جانے کی. میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں، جا کر جو ہے اپنے ماں سے کہتی ہوں کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ مجھے بتائیے. تو میری ماں جو ہے مجھے تسلی دیتی ہے کہ اے عائشہ، تم فکر مت کرو، جو ہے زمانے میں تمہاری جیسی عورتوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوتے رہتے ہیں. لوگ جو ہے تم لوگوں سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، تو تمہارے لیے واقعات ہو جاتے ہیں. تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور تمہاری مدد فرمائے گا. پھر وہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے مشورہ طلب کرتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے انہیں اسی طرح تسلی دیتے ہیں. پھر وہ گھر میں رہتی ہے، وہ اتنا روتی ہے، فکر کی وجہ سے غم اتنا لائق ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے مجھ پر ایسی تہمت لگا رہے ہیں، میرے تہمت کی جو ہے شہرت ہر جگہ پھیل رہی ہے.
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو جاتی ہے، اتنا روتی ہے، وہ خود کہتی ہے کہ میرے آنکھوں سے آنسو اتنے رواں دواں ہو رہے تھے کہ راتوں میں مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے پوچھتے ہیں، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک بات کہتے ہیں، ہمت دلاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پوچھتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت بریرہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خادمہ ہے، کنیز ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے خیر ہی سمجھتی ہوں، خیر کا ہی گمان رکھتی ہوں، وہ تو بہت ہی کم عمر لڑکی ہے اور وہ بہت بھولی بھالی ہے، اتنی بھولی بھالی ہے کہ جب وہ آٹا گوندتی ہے روٹی کے لیے، آٹا گوند کے جو ہے وہ سو جاتی ہے اور بکری آتی ہے اور آٹا کھا لیتی ہے، میں تو ان کے بارے میں خیر ہی کی امید رکھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے، اے عائشہ، جو ہے تم جو ہے تم سچی ہو تو اللہ رب العزت ضرور ضرور تمہاری مدد فرمائے گا، ضرور ضرور تمہاری برات فرمائے گا۔ اگر تم یہ بتاؤ، اگر تم سے جو ہے کچھ گناہ ہو گیا ہے، اگر تم گناہ لفظش میں مبتلا ہو گئی ہو تو تم جو ہے توبہ استغفار کر لو، اللہ ضرور توبہ استغفار قبول فرمائے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال فرمائیں تو ام المومنین اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اے امی جان، آپ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیجئے۔ آپ کی ماں جو ہے خاموش ہو جاتی ہے، جواب نہیں دے سکتی۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے والد کی طرف متوجہ ہوتی ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگتی ہے کہ اے ابا جان، آپ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیجئے۔ تو آپ کے والد بھی جو ہے جواب نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں جو اس وقت جو جواب دی، میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور میں قرآن بھی اس وقت زیادہ نہیں پڑھی تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ کس طرح فصیح اور بلیغ الفاظ میں جواب دیا جائے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بس یہ کہتی ہے کہ میرے پاس جو الفاظ ہے اس کو جو ہے فصحاء بلغا یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو جواب دی کہ بڑے بڑے فصحاء بلغا بھی اس طرح کا کلام لانے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں بری ہوں تو جو ہے آپ لوگ میرے بارے میں کچھ دوسرا خیال کر رہے ہیں، تو اب میں کچھ نہیں کہتی ہوں، اب میرے لیے جو ہے صبر کرنا ہی ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس طرح صبر کیا تھا، جس طرح وہ الفاظ کہے تھے جب وہ ان کی بیٹے کی جب جدائی ہوئی تھی، فصبر جمیل، میرے لیے جو ہے ویسا ہی صبر کرنا بہتر ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات کا خلاصہ تھا۔ تو اس کے بعد یہ کلمات کہہ کر وہ رخصت ہو رہی تھی، تو اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی آنے کی جو کیفیت ہو جاتی تھی کہ سخت سردی میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو ہے پسینہ نکلتا ہے، پسینے کے آثار نکلتے ہیں، پسینہ ٹپکتا ہے، ویسی کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی تھی کہ جب وحی کا نزول ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا جب نزول سے جب فارغ ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے عائشہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری برات کے لیے 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ تمہاری برات، تمہاری پاک دامنی، تمہاری نزاہت کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری برات کا اعلان فرما رہا ہے، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو۔ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہنے لگتی ہے، اے عائشہ، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو وہ شکریہ ادا نہیں کرتی،
پھر وہ کہتی ہے کہ تم جو ہے اپنے والد کا شکریہ ادا کرو. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگتی ہے کہ میں نہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کروں گی. میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی کہ اللہ نے جو ہے میری برات کا اعلان فرمایا. تو اللہ رب العزت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے برات کا اعلان فرماتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے وہ زوج محترہ ہے کہ جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سے نکاح کیے تھے, اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ازواج مطہرات سے جس سے نکاح فرمائے تھے وہ سب کے سب جو ہے یا تو مطلقہ تھی یا پھر جو ہے ان کا شوہر جو ہے انتقال کر چکا تھا, کوئی جو ہے سگیبہ نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو یہ اعزاز ہے کہ آپ جو ہے کنواری تھی جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا, اور بہت ہی کم عمری میں نکاح فرمایا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم اور فضل رکھنے والی تھی, کہ بڑے سے بڑے صحابہ بھی جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر جو ہے مسئلے کا حل پوچھتے تھے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنی کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمایا ہے, 10 آیتیں نازل فرمایا ہے, تو وہ کہنے لگتی ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ رب العزت میرے لیے جو ہے قرآن کی 10 آیتیں نازل فرمائے گا, اور جو ہے وہ آیتیں قیامت تک ہر شخص جو ہے اس آیتوں کی تلاوت کرتے رہے گا. میں صرف یہ سمجھتی تھی, میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی تھی, میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری براعت کا جو ہے میری براعت معلوم کرا دے گا, یا تو وحی کے ذریعے کرائے گا یا بھی جو ہے خواب کے ذریعے کرا دے گا. پر میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری براعت کے لیے 10 آیتیں نازل فرمائے گا, اور وہ 10 کی 10 آیتیں قرآن میں جو ہے جم جائے گی, ثابت ہو جائے گی, اور جو شخص مسلمان قرآن مجید پڑھے گا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے برات کا اعلان کرتے رہے گا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم, کہ جو لوگ یہ افک کا واقعہ جو لے کر آئے ہیں کہ منافقین جو ہے اس کا چرچا کیے ہیں, اس کو اس طوفان کو اٹھائے ہیں, لا تحسبوه شرا لكم, کہ تم جو ہے اس کو برا نہ کہو بلکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے, بہتر ہے. بہتر کیسا ہو گیا کہ بہتر اس معاملے میں ہوا کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کو صبر کرنے کا جو ہے ایک طریقہ مل گیا, مصیبت میں غم میں کس طرح صبر کیا جائے. اور بہتر اس معاملے میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے برات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے. بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم, ہر آدمی کے لیے وہ گناہ ضرور اس کو اس کی سزا مل جائے گی کہ وہ اس گناہ میں ملوث تھا. کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب برات کا اعلان فرما دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیے, یہ وحی سب کے سامنے نازل فرما دیے, تلاوت کر کے سنا دیے سب کو, اور جو لوگ یہ گناہ میں مبتلا تھے, جو تہمت لگانے میں تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جتنے بھی لوگ اس میں جو ہے ملوث تھے ان سب پر جو ہے حد قذف جاری کی جائے, سب پر جو ہے 80 کوڑے لگایا جائے. جو 3 صحابہ بھی جو اس میں شامل تھے ان پر بھی جو ہے 80 کوڑے لگائے گئے, اور جو عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا, جو گناہ کا جو اصل سبب تھا, اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل جو ہے اس پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا, اس پر جو ہے 80 ڈبل کوڑے اس پر لگائے گئے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, تو اللہ رب العزت اس کے بعد پھر فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین, کہ کیوں جو ہے مسلمان جب یہ واقعہ جب دوسروں سے سنے تو انہوں نے جو ہے ایسا گمان کیوں نہیں کیا, ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, کہ یہ معاملے کو جو ہے خیر کا معاملہ کیوں نہیں سمجھا, اس کو خیر کیوں نہیں سمجھا. ان کو جو ہے یہ معاملہ جب وہ سنے تھے تو اس کا رد کر دینا چاہیے تھا, نہ کہ جو ہے اس کو اور آگے جا کے لوگوں کے سامنے پھیلاتے. وقالوا ھذا افک مبین, اور ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ ایک سراسر جھوٹا ہے, ایک بہتان ہے. افک مبین ایک سری طوفان, ایک غلط بات ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء, کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ وہ جو ہے جب یہ واقعہ جب پیش آیا تو 4 گواہ اس وقت کیوں نہیں لائے, 4 گواہ لانا چاہیے تھا, 4 گواہ طلب کرنا چاہیے تھا. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ,
اگر جب وہ 4 گواہ نہیں لائے ہیں فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ جو واقعہ جو لائے تھے، جو بہتان جو باندھے تھے، جو تہمت لگائے تھے، تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک جھوٹے کہلائیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تم پر جو ہے پڑتی اس چرچا کرنے میں کوئی آفت بڑی۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت شامل حال ہوئی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے آسمان سے یہ آیت نازل فرما دیا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، کہ تم جو ہے یہ جو بات جب سنے تھے دوسروں سے، سن کر جو ہے اس کو جو ہے منتقل کر رہے تھے، آگے بڑھا رہے تھے اس معاملے کو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تمہاری زبانیں جو ہے یہ بات کہہ رہی تھی جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تمہارے پاس اصل کوئی نالج نہیں تھا، کہ ایک کوئی بات کو اٹھاتا ہے غلط بات کو تو جو ہے تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تمہارے پاس جو چیز کا علم نہیں ہے تم اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور یہ تم اس معاملے کو بہت آسان سمجھ رہے تھے، جبکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا معاملہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوج محترم پر اس طرح کا تہمت لگانا، اس طرح کا بہتان لگانا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا معاملہ ہے، کہ مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ منافقین نے اس کا چرچا نکالا، پر مسلمانوں کو جو ہے اس کے معاملے میں خیر سمجھنا چاہیے تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم جب اس واقعے کو سنے، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ، تم یہ کیوں نہیں کہے کہ ہمیں اس معاملے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے، تم خاموش رہنا چاہیے تھا، تمہیں سکوت اختیار کرنا چاہیے تھا، تم سکوت اختیار نہیں کیے بلکہ تم بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ، اور یہ جو معاملہ جو ہوا یہ ایک سراسر ایک بہتان ہے، ایک سراسر ایک جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر بتا رہا ہے ھذا بہتان عظیم، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بہتان لگائی گئی تھی، یہ ایک سراسر بہتان ہے، ایک سراسر جھوٹ ہے، ایک سراسر باطل بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت لفظ سبحان جو ہے قرآن مجید میں بہت ہی کم مواقع پر استعمال فرمایا، اور ایسے ہی مواقع پر استعمال فرمایا جہاں پر کوئی امر عظیم ہو، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقع معراج ہوا، اس وقت اللہ رب العزت اس آیت کی ابتدا لفظ سبحان سے فرمایا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اب یہاں پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی جب بات آتی ہے، برات کی جب بات آتی ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا اعلان ہوتا ہے سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک نبی کی بیوی پر اس طرح کا الزام لگائے؟ یہ بات بہت بعید ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جو آیتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آیتوں کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور آپ کی پاک دامنی میں نازل فرمائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي